کیا صدی کی ڈیل ناکام ہو گئی؟ صدی کی ڈیل، جس کا بانی امریکہ اور اسرائیل ہیں، اس ڈیل کے بارے میں اس سے قبل مقالہ جات میں قارئین کی خدمت میں حقائق بیان کیے جا چکے ہیں۔ کس طرح امریکہ اور اسرائیل مل کر خطے کی چند عرب ریاستوں کے ہمراہ فلسطین کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ غرب ایشیا کے ممالک میں اپنے پنجوں کو گاڑنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے داعش کے قیام و مدت کے بعد اب نیا راستہ اختیار کر لیا ہے، جس کو صدی کی ڈیل کہا جا رہا ہے۔ اس ڈیل کا چرچا گزشتہ 1.5 برس سے گونج رہا ہے اور عنقریب اب یہ ڈیل اپنے مقرر کردہ منصوبے کے تحت بحرین کے دارالحکومت منامہ میں جون کے آخری ہفتے میں سنائی جائے گی اور پھر تمام مسلمان و عرب ممالک سے اس پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صدی کی ڈیل ناکام ہوگی تو یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر دوسری طرف حقیقت یہی ہے کہ صدی کی ڈیل کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ یہ مزاحمت فلسطین کی مزاحمت ہے، لہٰذا اگر اب یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ صدی کی حقیقت ڈیل نہیں بلکہ فلسطینیوں کی مزاحمت ہے، جو دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے سیسا پلائے ہوئی دیوار بن چکی ہے۔ فلسطینیوں کا مسلسل حق واپسی، احتجاج اور مارچ اس ڈیل کو ناکام کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ امریکہ اس ڈیل کے تحت یہی چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کا واپسی کا حق ختم کر دیا جائے اور فلسطین سے جبری طور پر جلا وطن کیے گئے فلسطینی اپنے مقبوضہ علاقوں میں واپسی کا مطالبہ نہ کریں۔ دوسری طرف پوری دنیا میں اس وقت فلسطینیوں کے حق واپسی کی گونج سنائی دے رہی ہے اور یہی بات امریکہ اور اس کے شیطان ہوارین کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر فلسطین کی سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کی بات کی جائے تو سب کے سب ایک ہی صفحے پر نظر آ رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے، جس کے فلسطین کی مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ اختلافات موجود ہیں، لیکن صدی کی ڈیل کے معاملے پر فلسطینی اتھارٹی اور پی ایل او نے بھی واضح موقف اپنا رکھا ہے اور کہا ہے کہ صدی کی ڈیل کو مسترد کرتے ہیں اور امریکہ فلسطین کے باغیرت اور شجاع قوم کو پیسوں سے خرید نہیں سکتا۔ فلسطین کے عوام نے 70 سالہ جدوجہد صرف اس لیے کی ہے کہ فلسطین آزاد ہو اور یہاں بسنے والے عرب فلسطینی اپنے وطن اور گھروں کو واپس آ سکیں۔ اسی طرح فلسطین کے پڑوس میں موجود اردن کی حکومت نے بھی امریکہ کے اس فارمولہ کو مسترد کر دیا ہے۔ تاحال رسیدہ اطلاعات کے مطابق چند ایک اور ممالک بھی اسی فرصت میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صدی کی ڈیل کو مسترد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے کہ جس نے صدی کی ڈیل کو مسترد کیا ہے۔ البتہ چند ایک عرب ریاستیں جن میں سعودی عرب، عرب امارات، بحرین اور دیگر صدی کی ڈیل کی مکمل حمایت میں مصروف عمل ہیں۔ صدی کی ڈیل ناکامی کے بارے میں خود اب امریکی عہدیداروں نے بھی اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ خود امریکہ کی سب سے بڑی شکست کے مترادف۔ خود امریکہ کے احمق ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایک بیان میں کہہ چکا ہے کہ امریکی وزیر ریاست صدی کے ڈیل کی کامیابی سے متعلق شک و شبہات کا شکار ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ صدی کی ڈیل ناکامی کا شکار ہو جائے گی۔ واشنگٹن پوسٹ نامے امریکی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بیان ہوا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں امریکی وزیر ریاست پومپے اور اسرائیلی عہدیداروں کے مابین ہونے والی آڈیو ریکارڈنگ کے منظر عام پر آنے سے صدی کی ڈیل کی کامیابی مزید مشکوک ہو گئی ہے۔ اس آڈیو میں سنا گیا ہے کہ امریکی عہدیداران ان اسرائیلی عہدیداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ یعنی صدی کی ڈیل قابل قبول نہیں ہے اور اس کا نفاذ ناممکن ہوگا اور یہ شدت کے ساتھ مسترد کر دی جائے گی۔ اسی طرح امریکن CIA کے سابق چیف نے بھی اپنے خیالات میں کہا ہے کہ یہ ڈیل کسی صورت قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر 2 باتیں اچھی ہیں تو 9 باتیں خراب بھی موجود ہیں، لہٰذا اس طرح کے کسی بھی فارمولہ کو کامیابی حاصل نہیں ہو۔
واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسی اجلاس میں اعلیٰ سطح سفارتکاروں اور عہدیداروں کے مابین ہونے والی گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ امریکی حکام نیتن یاہو کی حکمت عملیوں اور عام انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت بنانے میں ناکامی سے بھی شدید پریشان اور مایوس ہیں، اور ان باتوں کا اظہار صہیونی ریاست کے عہدیداروں سے اسی اجلاس میں کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان، ایران سمیت قطر اور اردن ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے غرب ایشیا کے لیے امریکہ کے نام نہاد فارمولا صدی کے ڈیل کو اس لیے مسترد کیا ہے کیونکہ اس منصوبے میں فلسطین کا سودا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جہاں اس ڈیل میں عرب دنیا کے کئی شہزادوں کو مستقبل میں بادشاہ بنانے کے خواب دکھائے گئے ہیں اور کئی افراد کو 50 سال کے اقتدار اور بادشاہت کی امریکی ضمانت دی گئی ہے، وہاں اسی منصوبے میں فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق پر شب خون بھی مارا گیا ہے، اور تاریخ کی اسی بھیانک سازش رچائی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اصل ریاست فلسطین کو ختم کر کے اس کی جگہ صہیونیوں کی ریاست کو حتمی شکل دینے کی بات کی گئی ہے۔ صدی کی ڈیل کے معاملے پر فلسطینی عوام اور سیاسی دھڑوں سمیت مزاحمتی دھڑے سب کے سب متحد ہو کر ایک آواز ہیں کہ اس ڈیل کو مسترد کرتے ہیں، اور فلسطینی عوام کی یہ آواز اس بات کا باعث بن رہی ہے کہ اب بالآخر صدی کی ڈیل کو ناکامی کا سامنا ہے، جس کا اعتراف خود اس ڈیل کو بنانے والے امریکی عہدیدار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے مسلم دنیا کے وہ ممالک اور حکمران جو امریکی کا ثالثی میں مصروف عمل ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فلسطین کے ساتھ ہونے والی اس خیانت کا حصہ اور شراکت دار بنیں، کیونکہ یقیناً اس خیانت کاری پر مبنی صدی کی ڈیل کو مسترد اور ناکام ہونا ہے۔ عنقریب یہ ہونے والا ہے، اور خدا کا وعدہ تو یہی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے ظالموں کے مقابلے میں۔